ڈاکٹر عافیہ صدیقی مظلوم ہیں یا دہشت گرد؟ عافیہ صدیقی کے ہسبینڈ نے امریکن ایجنسی کا ساتھ کیسے دیا؟ کیا 17 جون کو عافیہ صدیقی رہا ہو رہی ہیں؟ اور اتنی ہائیلی کوالیفائڈ عورت کو دہشت گردی کی لسٹ میں کیسے ڈالا گیا؟ ذیشان شاویز ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم یہ سب چیزیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ 17 جون کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا ہو رہی ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ اتھارٹیز کی طرف سے ان خبروں کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کراچی سے تعلق رکھنے والی 51 سالہ خاتون ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں۔ انہوں نے امریکہ سے نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی اور اب دہشت گردی کے الزامات میں امریکہ میں 86 سالہ قید کاٹ رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد کی وجہ سے ڈاکٹر فوزیہ اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملی ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا ہے کہ وہ 20 سال بعد اپنی بہن سے ملی ہیں اور اس حال میں ملی ہیں کہ ان کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر پہ زخموں کی وجہ سے ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی۔ ہمارے درمیان شیشے کی موٹی دیوار تھی، نہ میں گلے لگا سکتی تھی اور نہ ہاتھ پکڑ سکتی تھی، اور وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو۔ ڈاکٹر عافیہ کے متعلق 2 نیریٹیوز ہیں۔ ان کے سپورٹرز کے مطابق انہیں 2 ہی شوق تھے، ایک پڑھائی کا اور دوسرا اسلام کی تبلیغ کا۔ ان کا پہلا شوہر امجد محمد خان CIA کا مہرہ بن گیا تھا اور اسی کی وجہ سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی آج ان حالات میں ہیں۔ وہ بائیو کیمسٹری پر ریسرچ کر رہی تھی اور ایسی ریسرچ امریکہ بھی نہیں کر پایا تھا۔ امریکنز کو یہ ڈر تھا کہ ان کی اس ریسرچ سے بایولوجیکل ویپنز تیار ہو سکتے ہیں اور امریکہ کے وجود کو خطرہ تھا، کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان میں امریکہ کی جنگ کے بہت خلاف۔ یہودی لابی نے یہ آفر کی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کے ایجنڈے پر کام کریں، مگر انہوں نے 2 ٹوک انکار کر دیا، اور اس کے بعد 2002 میں انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پہلے شوہر امجد محمد خان کو میدان میں اتارا اور اس نے الزامات لگائے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا تعلق طالبان سے ہے، جو افغانستان میں امریکہ کے خلاف جنگ کرنے میں حملہ کرنے میں ملوث ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 2003 میں ان کے کراچی والے گھر سے نامعلوم افراد نے اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ ان کو افغانستان کی بگرام جیل میں لے گئے، ان پر تشدد کرتے رہے اور ان کو 2008 تک حراست میں رکھا، اور عافیہ صدیقی کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ عافیہ کی ریسرچ اتنی سٹرونگ تھی کہ اسی وجہ سے امریکنز نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ عافیہ انہیں وہ فارمولہ دے دیں، مگر عافیہ صدیقی نے اپنی زبان نہیں کھولی۔ انہوں نے عافیہ صدیقی کے ساتھ پڑھنے والے انڈین اسٹوڈنٹس کو بھی ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس فارمولے کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں، مگر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ان کو بھی خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق دوسرا نیریٹو یہ ہے کہ 2003 سے 2008 کے درمیان ڈاکٹر عافیہ صدیقی گرفتار نہیں ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے خود کو چھپا کے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ گرفتار نہ ہو سکیں، کیونکہ 2003 میں CIA کی طرف سے جو القاعدہ کے موسٹ وانٹڈ لوگوں کی لسٹ تھی، اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا بھی نام تھا۔ جب عافیہ صدیقی اریسٹ ہو گئی تو اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے امریکہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکلاء کو 2 ملین ادا کیے تاکہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ڈیفینڈ کریں اور وطن واپس لا سکیں، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈیکلن واش کے مطابق ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے ہسبینڈ امجد محمد خان نے امریکہ سے $10,000 کی شاپنگ کی، جس میں نائٹ ویژن ایکوپمنٹ، باڈی آرمر اور بم بنانے والی مصنوعات شامل تھیں، جس وجہ سے امریکن اتھارٹیز ان کے پیچھے لگ گئیں اور ان سے پوچھا کہ یہ سب چیزیں آپ نے کیوں لی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ہنٹنگ کا شوق ہے اور ہم شکار کرنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ سب چیزیں لی ہیں۔ تو امریکن اتھارٹیز کو شک ہو گیا اور وہ انڈر آبزرویشن رہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی بچوں کو لے کر واپس پاکستان آ جاتی ہیں اور کچھ منتھس بعد پھر امریکہ چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر ماجد خان کے نام کا پوسٹ باکس کھلواتی ہیں۔ ماجد خان القاعدہ کے بہت بڑے حصہ تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی اور امجد محمد خان کی ڈیورس ہو جاتی ہے، اور اس ڈیورس کے کچھ ماہ بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی عمار البلوچی سے ہوتی ہے، جو کہ خالد شیخ محمد کے بھتیجے ہیں، اور خالد شیخ محمد 9/11 کے ماسٹر مائنڈ تھے۔
अरूसा मसूर के आर्टिकल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी's हस्बैंड ब्रेक साइलेंस आफ्टर 6 years के मुताबिक अमजद खान के बकौल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्विस थी। डॉक्टर आफिया की दूसरी शादी के कुछ टाइम बाद ही अम्मार उल बलूची अरेस्ट हो जाता है। डेबोरा स्ट्रोगिन के मुताबिक डॉक्टर आफिया ने FBI को बताया कि जब अम्मार उल बलूची अरेस्ट हुआ तो उसने मुझे डिवोर्स दे दी। 17 जुलाई 2008 की शाम को अफगानिस्तान के शहर गजनी में एक बुर्का पहने औरत मिलती है और उसके हाथ में 2 बैग होते हैं और साथ एक बच्चा भी होता है। वो मशकूक बैग देखकर वहां की पुलिस इससे पूछगिछ करती है और बताया जाता है कि मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही हूँ। जब पुलिस के शक पर उन बैग्स की तलाशी ली गई तो उनमें उर्दू और इंग्लिश में लिखे डॉक्यूमेंट्स मिले जिनमें बम बनाने के तरीके लिखे हुए थे। फिर बाद में ये कंफर्म हुआ कि ये औरत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ही है। 18 जुलाई 2008 को 2 FBI एजेंट्स, US आर्मी वारंट ऑफिसर, US आर्मी कैप्टन और उनके मिलिट्री इंटरप्रेटर्स डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इंटरव्यू लेने गए। वारंट ऑफिसर बैठता है और वो अपनी लोडेड गन फर्श पर रख देता है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो गन उठाती हैं और फायरिंग कर देती हैं, जिसकी वजह से वो जख्मी भी हो जाते हैं। ये दोनों नैरेटिव्स मैंने आपको बताए हैं, मगर हैरानकुन बात यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर टेररिज्म का चार्ज नहीं लगा, बल्कि असॉल्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाया गया। अब यहाँ मेरे कुछ सवालात हैं। एक तो ये कि अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दहशतगर्द थी तो दहशतगर्दी का चार्ज क्यों नहीं लगाया गया, और दूसरी बात कि अगर वो दहशतगर्द नहीं थी तो अरेस्ट क्यों किया गया। 23 सितंबर 2010 को जज बर्मन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अटेम्प्ट टू मर्डर और असॉल्ट के जुर्म की वजह से 86 साल कैद सुनाई, जिस पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने कहा कि ये फैसला अमेरिका नहीं बल्कि इसराइल की तरफ से आया है। अटेम्प्ट टू मर्डर या असॉल्ट की सजा 86 साल कैद किसी भी मुल्क के कानून में नहीं है। अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दहशतगर्द थी तो दहशतगर्दी का चार्ज लगना चाहिए था, और अगर वो दहशतगर्द नहीं थी, सिर्फ उनका जुर्म अटेम्प्ट टू मर्डर या असॉल्ट था, तो ये तो किसी भी कानून में नहीं है कि उनको इतनी सजा दी जाए। और सबसे बड़ी बात, वो जुर्म जिसमें उन्हें सजा दी गई है अटेम्प्ट टू मर्डर और असॉल्ट का, वो तो उन्होंने कैद में किया था, और वो कैद हुई क्यों थी अगर वो दहशतगर्द नहीं थी। तो ये कुछ सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला और शायद कभी मिले भी ना।